السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض، معاشرتی زندگی میں اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کو پہچان کر زندگی بسر کی جائے تو سکون، اطمینان قلب اور پرامن ماحول میسر آتا ہے، جسے حسن معاشرت کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنا فرض ادا نہ کرے تو دوسرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس وجہ سے بے اطمینانی اور بے سکونی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو معاشرتی زندگی میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہے۔ فرض شناسوں کو پسند اور دوسروں کو نہ صرف ناپسند بلکہ اپنی ناخوشی کو سزاوار بھی ٹھہرایا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فرائض کی بجائے آوری کو اللہ پاک کا حکم سمجھ کر ادا کرتا ہے اور نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اس سلسلے میں انسانی معاشرہ کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ فرائض ادا کرنے سے ایمان کی پختگی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنا فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندے کے حقوق سے ہو یا اللہ کے حقوق سے۔ انسانی تعلق اور لگاؤ کے اعتبار سے دینی رشتوں میں انسان سے قریب تر اس کے والدین ہیں، اس لیے ان کا درجہ اولاد کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی اولاد پر فرض کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد کو سب سے زیادہ مدد والدین سے ہی ملتی ہے۔ وہ اولاد کو وجود میں لانے کا صرف ذریعہ نہیں بنے بلکہ اس کی پرورش اور سامان کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اپنا آرام، راحت اور چین اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ صاحبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مصائب و مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ پاک کے بعد والدین ہی کا امر ہون منت ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک کے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انہیں کے حقوق انسانوں پر فرض کر دیے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23-24 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور حکم کر چکا تیرا رب کے نہ پوجے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو، اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہے ان کو ہو اور نہ جھڑک ان کو، اور کہے ان سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی نیاز مندی سے، اور کہے اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے، والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کا فرض ہے ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احساس شناسی کا ثبوت دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ والدین سے ہمیشہ ادب سے پیش آنے اور نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ کوئی بھی نیکوکار بچہ ایسا نہیں جو اپنے والدین پر پیار و خلوص کی نگاہ ڈالتا ہو، اور اللہ پاک اس کی ہر ایک نظر کے بدلے میں سے اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
چاہے وہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہی نظر ڈال لے۔ چونکہ بڑھاپے میں انسان کے مزاج میں کچھ تیزی آ جاتی ہے اور قوت برداشت میں ضعف آ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اولاد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل سے برداشت سے کام لے اور اپنی زبان پر کوئی لفظ ایسا نہ لائے جس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہو، بلکہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین جب تک حیات رہیں ان کی خدمت کرے اور ان کی عافیت مانگے، جب فوت ہو جائے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما کہ ان دونوں نے بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ میری تربیت اور پرورش کی تھی۔ ایسی نیک اولاد کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام اور رتبہ ہوتا ہے جو پیار بھری نظروں سے اپنے بوڑھے والدین کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ اللقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد والدین کی خدمت کا درجہ اور اس کے بعد جہاد کا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شمولیت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ اپنی والدین کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچے، ان کو ناراض نہ کرے، کیونکہ والدین کی خدمت اولاد کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور مصائب و آلام سے نجات کا باعث ہے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، خصوصاً جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے تو انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، ان سے محبت و احترام سے بات کرے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو۔ ہمیشہ عاجزی و انکساری کے ساتھ ان سے پیش آئیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اگر والدین کے حق میں کوئی گستاخی یا بے ادبی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔